آئے ہو غربت دور کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، نیت آپ کی اللہ کی رضا ہے، نیت آپ کی یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ میں اکثر ایک حدیث سناتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ہاتھ پھیلایا، کس کے سامنے؟ پیغمبر سید الانبیاء کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ عمل پسند نہیں آیا کہ مخلوق چاہے سید الانبیاء ہی کیوں نہ ہو، ان کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلا رہے؟ صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم بھیک مانگ رہے ہو، حدیث کا مفہوم ہے کیوں مانگ رہے ہو بھیک؟ ظاہر ہے اس لیے نا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، تو میں کچھ تو ہوگا۔ وہ فرمایا یا رسول اللہ، میری پوری ملکیت صرف ایک برتن ہے، ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھایا جاتا ہے نا، اس کے علاوہ میری ملکیت میں کوئی بھی چیز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیالہ لے کر آؤ۔ آپ نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم چونکہ اچھے عمل کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اچھا عمل کریں، تو کوئی بات نہیں، بھوکے مر جاؤ، یہ تسبیح ہاتھ پہ پکڑو اور اللہ اللہ کرنا کیا کر دو، شروع ہو، اللہ سے مانگو، دعا مانگو، فلاں وظیفہ پڑھو، اور بس مر گئے تو کوئی بات نہیں، کہاں جاؤ گے؟ جنت نہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں جو کچھ بھی ہے اٹھا کے لے آ، کچھ تو ہوگا نا گھر میں۔ وہ لے آئے ایک پیالہ، ایک برتن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں کہا کون اس کو خریدے گا؟ ایک نے کہا میں 1 درہم میں۔ آپ نے نیلام کیا اس سے زیادہ کون دے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں کتنے درہم میں؟ یار آپ لوگ منہ سے بولیں گے 2 درہم میں، 2 درہم میں خریدوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 درہم میں فروخت کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کلہاڑی لے کر آؤ، دستہ خرید کے لائے۔ وہ آپ نے وہ کلہاڑی لے کر آئے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لکڑی کا دستہ لگایا اور فرمایا کہ یہ جاؤ پکڑو اور جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو، اور لکڑیوں کو پھر کیا کرو؟ فروخت کرو، بیچو، اور کچھ دنوں کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ خریدتے رہے، بیچتے رہے۔ 15 درہم انہوں نے اکٹھے کر لیے۔ اس دوران جو کھانا پینا کھایا پیسوں سے وہ الگ، بچت کتنی ہوئی؟ 15 درہم۔ آپ نے فرمایا اس سے پیالہ بھی خریدو، کھانا بھی لو، اور یہی کام کرو۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اچھے عمل کا مفہوم سمجھ میں آیا؟ وہ تو ایک شعبہ ہے نا، لکڑیاں کاٹنا۔ انسانوں کی ضرورت آگ جلانے کے لیے اس وقت کن چیزوں کی تھی؟ لکڑیوں۔ تو انسانوں کی ضرورت بھی پوری تھی، اور اپنا بھی پیٹ، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی انہوں نے کیا کیا؟ محنت کر کے بھرا ہے۔ آج لکڑیوں کی جگہ گیس نے لے لیے، ڈیزل نے لے لیے، پیٹرول نے لے لیے، گدھوں کی جگہ گاڑیوں نے لے لیے۔ اب یہ جو شاہد صاحب انجینئر ہے ماشاءاللہ یہاں پہ فضائی کمپنی میں، میرا تو جہازوں کا بہت سفر ہوا ہے، شروع سے میں بڑا ڈر لگتا تھا، اسپیڈ سے جہاز جا رہا ہے اور ہوا میں ہم اڑ گئے، خطرہ ہوتا تھا پروگرام بڑھ نہ جائے گا۔ ایک تو یہ بڑھنے کا کلپ اتنا آ گیا ہے نا، ہر جگہ بڑھنا ہی لفظ آ رہا ہے، کیا کریں کہ یہ سارا پروگرام دنیا میں گھومنے کا ایسا نہ ہو۔ اور پھر ہمارے یہاں 2-3 جہازوں کے واقعات بھی ہو گئے، جنہیں جمشید ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم نکلے، جہاز ہی گر گیا۔ PIA کا جہاز بھی آپ کو پتا ہے چند 2-3 سال پہلے جمعے کے دن ہمارے بھی ایک دوست اس میں شہید ہو گئے، اللہ مغفرت کرے۔ خیر جہازوں کے حادثے تو دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بات بتاؤ، میں جو آسٹریلیا آپ کے پاس آیا، یہاں بیان کر رہا ہوں، تو میں گدھے پہ بیٹھ کے آ سکتا تھا، یا گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بیٹھ کے آ سکتا تھا؟ اتنا لمبا سمندر، دنیا کا ایک دوسرا کنارہ ہے، 9 بجے مغرب کی نماز ہو رہی ہے، بالکل ہی اپوزٹ۔ جاپان میں ٹھنڈ سے کانپ رہے تھے ہم لوگ، اور ایکویٹر کے دوسری طرف گئے تو شدید گرمی، وہاں دن بہت چھوٹا، یہاں رات بہت چھوٹی، بالکل دوسرے کنارے پہ۔ آپ کے پاس آئے، اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کر، تو کھانسی بھی ختم ہو گئی، ایک فائدہ یہ بھی ہو گیا۔ اب مجھے یہ بات بتاؤ، کیا میں گدھے پہ آ سکتا تھا، یا آپ لوگ جو یہاں آئے گھوڑے پہ یا اونٹ پہ آ سکتے تھے؟ سمندر سے اونٹ کیسے؟ شپ پہ آتے تو کتنے وسائل خرچ ہوتے۔ تو یہ انجینئر صاحب ہیں، یہ ان کے سائن ہوتے ہیں، اس کے بعد پائلٹ جہاز اڑاتا ہے، یہ اوکے کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اوکے کی رپورٹ پیش کرتے کہ بھئی اوکے ہے، انشاءاللہ گرنے کا چانس، انجن کے سارے پرزے صحیح کام کر رہے ہیں۔ تو جب یہ سائن کرتے ہیں تو پھر پائلٹ کو بھی اطمینان ہوتا ہے، اب میں اڑا سکتا ہوں۔ پیسنجرز کو بھی اطمینان ہوتا ہے، بھئی کوئی سسٹم ہے، کوئی انجینئر ہوں گے جنہوں نے اس پہ سائن کر دی، اور ہم سکون، امن اور شانتی کے ساتھ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہم جا سکتے۔ تو ان صحابی نے کیا کیا تھا؟ لکڑیاں کاٹ کے بیچی، لوگوں نے چولہے جلائے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی نعمت کو بہت اہتمام کے ساتھ قرآن میں بیان کیا ہے، کیسے ہم نے اونٹ کو انسانوں کی خدمت کے لیے مسخر کیا۔ یہ اونٹ ٹریولنگ کا کام کرتا ہے، تو ٹریولنگ کو اللہ نے انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں بات، ذرا میری طرف توجہ رکھی۔ ٹریولنگ انسان کے لیے آسان ہونا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے چھوٹی نعمت نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی نعمت۔ ٹریولنگ کا قرآن نے بہت ذکر کیا ہے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں صحراؤں میں سفر کرتے ہیں، ستاروں سے مدد طلب کر کے ان کو لوکیشن کا پتہ چلتا ہے، اس سے ان کے لیے ٹریولنگ کیا ہوتی ہے؟ بولو نا،
آسان. اللہ کہتے ہیں میں نے اونٹ کو مسخر کیا, اس سے ان کے لیے ریگستانوں میں ٹریولنگ کیا ہوتی ہے, آسان. وسخر لکم البحر, میں نے سمندر کو مسخر کیا, سمندر میں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز سمندر کے سینے پہ سوار ہو کے انسانوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا دیتے ہیں. تو ٹریولنگ میں نے سمندر کے ذریعے کیا کر دی, آسان. تو قرآن جگہ 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 وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ, ان جانوروں کی پشت تم سوار ہو کر سفر کرتے ہو, یہ سفر کس نے کیا, آسان, اللہ نے آسان کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ٹریولنگ کو بہت بڑی نعمت قرار دیتے, چھوٹی نعمت نہیں, کیونکہ ٹریولنگ نہ ہوتی سارے انسان ایک ہی جگہ پیدا ہوتے ہوتے مر چکے ہوتے. اب تک جہاں آدم علیہ السلام اور اماں ہوا آئے تھے نا, ہم سب وہی ہوتے ابھی نہیں ہے میرے خیال ہے, بات سمجھ میں وہی ہوتے. اور کتنا لڑتے آپس, نندوں کی جو لڑائیاں ہوتی جٹھانیوں کی. ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ رخصت ہو کے وہاں چلی گئی, نندے آسٹریلیا میں, جٹھانی وہیں رہ گئی, کراچی میں رہ گئی یا پنجاب میں رہ گئی, ساس امریکہ میں, اور ٹریولنگ کی برکت سے بہو کہاں بیٹھی ہوئی ہے, وہ کہیں جاپان میں ہوگی. تو لڑائی اب صرف کس پہ چل رہی ہے, واٹس ایپ پہ چل رہی ہے, اس میں ہاتھا پائی نہیں ہو سکتی. کیا خیال ہے بھائی؟ اب اگر ٹریولنگ نہ ہوتی, اللہ نے ٹریولنگ کی چیزیں نہ پیدا ہوتی تو ایک ہی دنیا میں ملک ہوتا اور پوری دنیا میں ایک ہی شہر, اور سارے وہیں گتھم گتھا لڑ رہے ہوتے, بسائی ختم ہو چکے ہوتے. ابھی تو ہوتا ہے نا, گندم اس ملک سے آ رہی ہے تو یہاں سے چاول جا رہے ہیں, اس ملک سے ڈیزل آ رہا ہے. سعودی عرب کے پاس تو زراعت کی زمین ہی نہیں ہے, لیکن سعودی عرب میں دنیا کی ہر نعمت ملے گی. وجہ کیا بھائی, پیٹرول ہے. دنیا کے پاس پیٹرول نہیں ہے, سعودی عرب کے پاس کیا ہے. تو ٹریولنگ کے ذریعے کیا ہوتا ہے, یہاں سے پیٹرول دنیا میں جاتا ہے, خربوزے دنیا سے سعودی عرب میں آتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ٹریولنگ کے بغیر منگر ہی نہیں. اور اللہ نے بھی کہا سیرو فی الارض, زمین میں چلو پھرو, ایک جگہ ٹک کے مت بیٹھو, چلو پھرو زمین میں, دیکھو کیا ہو رہا ہے دنیا میں, عبرت حاصل کرو. اب مجھے بات بتاؤ, اللہ میاں نے ٹریولنگ کو اتنی بڑی نعمت قرار دیا, تو ٹریولنگ میں آج سب سے بڑا کردار کس کا ہے, ہوائی جہاز. تو اگر کوئی پائلٹ بنتا ہے تو انسانوں کی خاندانی خدمت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, بولو نا. اگر کوئی جہازوں کا انجینئر بنتا ہے تو خاندانی خدمت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, بہت بڑی خدمت. میری تو بہت بڑی خدمت کی ہے بھائی, میرے لیے کہاں دنیا میں چلنا پھرنا, میرے لیے بھاوے آسان کر دیا. بھائی یہ دو گاڑیاں جو ہے نا, یہ ٹویوٹا SYED14 اور کیپٹیوا CAPTIVA X5H44 ہٹا دیں بھائی, اللہ کا واسطہ ہے, ارجنٹ ہے بھائی, ارجنٹ ہے. ٹریولنگ اللہ نے آسان بنائی, ہم نے غلط پارکنگ کر کے مشکل بنا دیا اس. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی اگر یہ انجینئر بنے اور یہ سیکیور کر دیتے ہیں جہاز کو گرنے سے, سارے پرزے وزور ٹھیک ٹھاک پڑھائی کی کراچی سے ہیں ماشاءاللہ, پڑھا کے مجھے پوری, ان سے میں نے 3 دفعہ میں نے ان کا انٹرویو لے چکا ہوں اور مختلف طریقوں سے پوچھ چکا ہوں کہ بھئی جہاز کے حادثے کا چانس کیا. ویسے مجھے دلچسپی ہے. تو ہر آدمی اپنی فیلڈ سے چیتا ہے بھائی, ہر آدمی جو کام کر رہا ہے اس سے انسانیت کو کہیں نہ کہیں تھوڑا فائدہ نہیں, بے پناہ فائدہ ہو رہا ہے, بے پناہ فائدہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر کی فیلڈ دیکھ لو آپ, میرے دانت میں داڑھ کی ٹیڑھی نکل آئی تھی, آسٹریلیا کے سفر سے پہلے شدید پین ہو رہا تھا. داڑھ کا پین تو آپ کو پتا ہے نا, میں کسی مولانا صاحب کے پاس گیا کہ میرے شدید پین ہو رہا ہے, آپ وہ ہو سکتا ہے کوئی روحانی عامل, کوئی جن چڑیل بھوت کا کوئی سیٹ اپ کرتا, 2-4 منٹ کے لیے مینٹلی آرام آ جاتا. میں کس کے پاس گیا, نہیں وہ سرکار جو ہے نا, وہ اس کا ایک دن کھوک ختم ہو جائے گی, اتنی کھوکے ایک انسان میں ہو نہیں سکتے. خیر میں گیا بھائی ڈینٹسٹ کے پاس, اتنا شدید پین تھا کہ میرے ظاہر داڑھ کا پین برداشت نہیں ہو, سانس سسر برداشت ہو جاتے ہیں, سالے برداشت ہو جاتے ہیں انسان سے, داڑھ برداشت نہیں, اتنا پین. مجھے فوراً حدیث یاد آئی کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, فقر و فاقہ کے آثار تھے, ان کے شکل دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ مصیبت میں, ان کے پاس کھانے پینے کی کمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چندے کا اعلان کیا, لوگ چندہ لے کر آئے, ان کو کھلایا. صحیح بخاری مسلم, غالباً بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایسے خوشی کے آثار, اور آپ نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ, آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ میری دعوت پہ تم نے چندہ کر کے ان کو کھلایا اور ان کے چہروں پہ رونق آ گئی, تو مجھے پورا ثواب مل رہا ہے. وجہ اس کی ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو نیکی کی رہنمائی کرتا ہے وہ خود نیکی نہ بھی کرے, ثواب اس کو پورا ملتا ہے, کیونکہ میری ترغیب پہ تم لوگ آئے ہو. تو آپ کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کیا کہ تاکہ میں یہ کام بار بار
करता रहूं और इनको भी तरगीब हो, भाई जिसके पास पैसे नहीं है वो पैसे दे के लोगों की खिदमत करा सकता है। तो मुझे वह बताओ, शायद उन असहाबे रसूल को भूख की इतनी तकलीफ नहीं हो जितनी हमें भूख की तकलीफ ज्यादा है, दार की तकलीफ ज्यादा है। तो मैं किसके पास गया? डेंटिस्ट। उन्होंने 1 हफ्ता वो मेरे दांतों के अंदर ही बैठे रहे। मैंने कहा यही बिस्तर लगा लें आप, यही वो तो ऐसे ही होता है ना। 1 हफ्ता ट्रीटमेंट चलता रहा, तो अब जाके मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कितना मुश्किल ट्रीटमेंट था भाई, मैंने कहा वीडियो भी बनाए। इतना मुश्किल ट्रीटमेंट, सीखना पड़ता है, कितने साल लगा दिए उन्होंने। तो आप क्या ये समझते हैं कि एक दरख्त लगाने पर जब परिंदा उस दरख्त से खाता है, अल्लाह इसके अजर को भी जाया नहीं करता और सदते का सवाब इस शख्स को कब्र में अल्लाह देंगे। तो एक डॉक्टर जो जिसने मेरी दांत के पेन को खत्म कर दिया और ट्रीटमेंट करके उसमें जो भी गड़बड़ थी उसको सेट करके मुझे सुकून दे दिया, तो आप बताओ क्या इस खिदमत को अल्लाह आखिरत में जाया कर देगा? अगर ये अल्लाह के लिए होगी। फर्क सिर्फ इतना है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो अच्छे अमल की डेफिनेशन में ये चीज दाखिल नहीं है कि आप दुनिया छोड़ दे, जो कर रहे हैं करते रहें। अगर आप पैसा भी कमाने के लिए आए हैं तो भी बुरा नहीं है। वजह उसकी है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पसंद नहीं किया कि एक शख्स किसी के सामने हाथ फैलाए। तो आप ये कैसे पसंद कर सकते हैं कि एक इस्लामी कंट्री जिसको पाकिस्तान कहा जाता है, पूरी नेशन IMF के सामने सुबह शाम कशकोल लेके भीख मांगती रहे? ये पैगंबर पसंद करेंगे? तो पैगंबर चाहेंगे ना कि ये कंट्री जो मेरे नाम पे बना है इकोनॉमिकली तनज़्ज़ुल में जाए या तरक्की करे, ये चाहेंगे पैगंबर। तो आप लोग खास तौर पे जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, अगर आप यहां पैसा कमाते हैं तो इससे हमारे कंट्री को नुकसान नहीं है, बल्कि कंट्री को क्या है, फायदा है। तो मैं अच्छे अमल में ये नहीं कह रहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं छोड़ दें आप, ना, वो तो करना है आपने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स ने कुत्ते को पानी पिलाया। सबने ये हदीस सुनी भी होगी। शकर अल्लाहु लहू, अल्लाह को उसका ये अमल इतना पसंद आया क्योंकि कुत्ता प्यास से कीचड़ को चाट रहा था। हदीस में आते एक शख्स पुराने जमाने में उतरा कुएं में, उसको शदीद प्यास लगी थी। जब कुएं में उतरा, पानी पिया, उसने सैराब हुआ, बाहर आया, उसने देखा कि कुत्ता प्यास की शिद्दत से कीचड़ खा रहा है, कीचड़। तो शख्स ने सोचा कि जो मुझ पर गुजरी है प्यास में, वही इस कुत्ते पर भी जो मुझ पे गुजर रही है वो इस कुत्ते पर भी गुजर गई।